خوش آمدید ناظرین، میں ہوں شبیر خان اور آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ٹاپ سٹوری میں نیوز 360 پر۔ آج عاشورہ محرم ہے، 10 محرم ہے، گو کہ آج ہماری تعطیل ہے، لیکن میں یہ ویڈیو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے ناظرین کو بتا سکوں کہ زنیرہ ماہم صاحبہ اب انتہائی مشکل میں پھنس چکی ہیں اور شدید ڈپریشن میں جا رہی ہیں۔ جی ہاں، یہ میں آپ کو کوئی کہانی نہیں سنا رہا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ ایک طرف تو قانونی چیلنجز ہیں، قانونی چیلنجز سنگین ترین ہیں، کیونکہ پیمرا کے اوپر درخواست ہے کہ یوٹیوب چینل کو بند کیا جائے زنیرہ ماہم صاحبہ کے، کیونکہ انہوں نے چائلڈ میرج کو پروموٹ کیا ہے، انہوں نے سیکشول ایکسپلائٹیشن کو پروموٹ کیا ہے، انہوں نے کسی کی اغوا کو، چائلڈ کڈنیپنگ کو پروموٹ کیا ہے۔ تو یہ ایک تو قانونی معاملہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وکیل جو رامے صاحب ہیں، جو کہ وکیل ہیں لاہور میں، انہوں نے ہتک عزت کا دعویٰ دائر کیا ہوا ہے زنیرہ ماہم صاحبہ کے اوپر، اور اس کا جواب بھی ان کو عدالت میں دینا ہے۔ یعنی کہ زنیرہ ماہم صاحبہ کی قانونی پریشانیاں ایک نہیں دگنی ہو چکی ہیں۔ ایک طرف تو عدالت کا معاملہ ہے، دوسری طرف جو ان کا 4,73,000 لوگوں پر مشتمل ایک چینل ہے، یوٹیوب چینل ہے، وہ مشکل میں ہے، کیونکہ پیمرا نے اس کا معاملہ اب اٹھانے لگی ہے۔ اور زنیرہ ماہم صاحبہ کو بہت بخوبی پتہ چل چکا ہے کہ ان کے ساتھ قانونی معاملہ انتہائی سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو معاملہ ہے وہ یہ کہ گوگا گینگ کی پے در پے ناکامی، اور اس ناکامی کے بیچ میں جو ان کا میڈیا فیس تھی زنیرہ ماہم صاحبہ، ان کی ناکامی۔ جی ہاں، گوگا گینگ باضابطہ اب زنیرہ ماہم صاحبہ کو دوشی قرار دے رہا ہے کہ آپ نے اس طرح سے ہمارے چیزیں میڈیا پر پروجیکٹ نہیں کی جتنے زور و شور سے کرنا چاہیے تھا، اور یہ ان کے لیے ایک اور سیٹ بیک ہے زنیرہ ماہم صاحبہ کے لیے، کیونکہ اب ان کو اس طرف سے بھی پریشر آ رہا ہے جن کے لیے وہ کام کر رہی تھیں، جن کے گینگ کی وہ ممبر بن گئی تھیں، کہ اب آپ نے وہ کام نہیں کیا، وہ ٹاسک بخوبی نہیں نبھایا جو ہماری طرف سے آپ کو دیا گیا تھا۔ آپ نے بلکہ الٹا اپنے سارے الزام خود ہی اپنے سر لے لیے، اور یہ ہمارے لیے مزید مشکل کھڑی کر دی۔ تیسرا معاملہ جو زنیرہ ماہم صاحبہ کو اب احساس ہوا ہے، گو کہ ہم ان کو بار بار اس حوالے سے باور کرواتے تھے کہ میڈم آپ کبھی کامنٹ سیکشن ضرور پڑھا کریں جو آپ ویڈیوز کرتی ہیں، اور اب ان کو احساس ہوا ہے کہ ان کے لیے واقعی انتہائی باعث شرمندگی یہ ساری باتیں بن رہی ہیں۔ کہیں تو جو ناظرین ہیں وہ ان کی 4 شادیوں کا ذکر کرتے ہیں، کہیں ان کے والد کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں، کہیں ان کے بچپن کی بارے میں کچھ باتیں ہوتی ہیں، کہیں ان کے کچھ اور مردوں کے ساتھ تعلقات، ذاتی نوعیت کے تعلقات کی باتیں ہوتی ہیں، اور ان ساری چیزوں کو لے کے زنیرہ ماہم صاحبہ اب دل گرفتہ بھی ہیں اور انتہائی ڈپریشن میں چلی جا رہی ہیں۔ گزشتہ روز انہوں نے ایک ویڈیو کی جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ مجھے کہہ دیں کہ میں نے 4 شادیاں کر رکھی ہیں، مجھے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ میرے والد کو چپراسی بنا دیں، مجھے اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ میرے نام کو کسی اور کے نام کے، کسی اور مرد کے نام کے ساتھ آپ جوڑ دیں، میں تو حق اور سچ بیان کرتی رہوں گی۔ میڈم، آپ حق اور سچ بیان نہیں کر رہی تھیں، اسی لیے یہ سارے مسائل آپ کے لیے ساتھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے جن چیزوں کو پروموٹ کیا ہے وہ کسی بھی مہذب معاشرے میں پروموشن کے لائق نہیں ہوتی۔ آپ یہ سمجھیں، آپ اپنی ویڈیو میں یہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی اس بات کی حمایت نہیں کی کہ کوئی لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کر کے جا کے شادی کر لے، لیکن ہاں جب شادی ہو گئی تو پھر میں نے اس کو مان لیا کہ اب تو شادی ہو گئی، اب جو ہے وہ صورتحال الٹ ہے۔ میڈم، آپ کو یہ بات پہلے دن سے بتائی جا رہی ہے، اور ابھی بھی سمجھ لیں کہ بچی جو کہ نابالغ ہے وہ گھر سے بھگائی گئی ہے، وہ باضابطہ ورغلا کر اغوا کی گئی ہے، اور اغوا بھی سیکشول ایکسپلائٹیشن کے لیے کی گئی ہے۔ یہ بات آپ کے سمجھنے کی ہے۔
آپ کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک کم عمر بچی، نابالغ بچی ورغلا کر گھر سے اغوا کر لی جائے، دوسرے شہر لے جائی جائے، وہاں اس سے غیر قانونی نکاح رچا لیا جائے اور اس نکاح کی بنیاد پر اس کے ساتھ جسمانی تعلق جوڑ لیا جائے اور پھر اس کے ساتھ مزید دوسری حرکتیں اور اس کو مزید دوسرے لوگوں کے آگے لے جانے کی تیاری کی جائے، یہ ساری چیزیں کسی بھی صورت جائز نہیں ہیں۔ اور اب یہ مت کہیے گا کہ آپ کو اس پورے پلان کا علم نہیں تھا۔ اگر آپ کو شروع میں علم نہیں تھا تو آپ کو وسط میں جا کر کے جب یہ سارا قضیہ چل رہا تھا اس وقت ضرور آپ کو اندازہ ہو گیا تھا اور آپ کو پتہ چل چکا تھا کہ جن لوگوں کے لیے آپ استعمال ہو رہی ہیں وہی لوگ اس بچی کو بھی استعمال کریں گے۔ یہ بات ہے سمجھنے کی کہ آپ نے اس چیز کی حمایت کی ہے، بلکہ آپ نے حمایت نہیں، آپ نے اس کو گلوریفائی کیا ہے، آپ نے ظہیر احمد کو ہیرو بنایا ہے، آپ نے اس بچی کو جو ناسمجھی میں سب کچھ کر رہی تھی اس کو ہیروئن بنا کے پیش کیا ہے۔ آپ نے ایک نہیں دو نہیں متعدد انٹرویوز کیے ہیں ان لوگوں کے اور ان کو گلوریفائی کیا ہے۔ آپ نے خود آپ یہ قبول کر چکی ہیں کہ ان کی نازیبا تصاویر آپ نے ان کی اجازت سے بقول آپ کے آپ نے ان کی اجازت سے سوشل میڈیا پہ وائرل کی۔ یہ آپ کا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے جس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اب اگر آپ کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں ہم اس کو بھی قبول نہیں کرتے، ہم اس کی بھی تنقید کرتے ہیں، اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی کسی اور غیر مرد کے ساتھ جوڑے اس کے اوپر شدید تنقید ہونی چاہیے اور اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ اسی طرح آپ کی اگر ذاتی زندگی شادیوں کے بارے میں کوئی بات کرے یہ انتہائی قابل مذمت بات ہے۔ آپ کے والد ویسے ہی قابل احترام ہیں جیسے کہ دوسرے لوگوں کے والدین قابل احترام ہیں، لیکن کیا کیجئے میڈم کہ آپ نے اس بچی کے والد کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ آپ نے پوری کوشش کی کہ مہدی علی کاظمی کی عزت تار تار ہو جائے، تار تار رہے، تو یہ آپ کا گناہ ہے۔ آپ نے اپنے پلیٹ فارم پہ زنا بالرضا کو جائز بات قرار دینے کی کوشش کی ہے علی جعفری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر۔ یہ ظلم کیا ہے اپنے ساتھ بھی آپ نے، اس معاشرے کے ساتھ بھی آپ نے، اور اس خاندان کے ساتھ جس سے وہ بچی تعلق رکھتی ہے اور جس کے والدین آج تک اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ نے بڑا ظلم کیا ہے میڈم، آپ کو یہ بات اندازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ انتہائی سخت قسم کی غلطیاں ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اب آپ کے اوپر جو ذاتی نوعیت کے حملے ہو رہے ہیں اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، وہ کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، وہ کسی بھی انسان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اور یہ قابل مذمت بات ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ ابھی بھی نہیں سمجھ رہی کہ آپ نے کیا غلطی کر بیٹھی ہیں۔ آپ آج بھی اپنی ویڈیوز میں کہتی ہیں کہ جی میں نے شادی ہو گئی تھی اس لیے میں نے اس کو جائز قرار دیا۔ میڈم یہی تو آپ کو پہلے دن سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شادی ہو نہیں سکتی کیونکہ بچی کی عمر کم ہے اور اب تو میڈیکل رپورٹ سے ثابت شدہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو کچھ بات سمجھ آئے گی، شاید آپ کو کوئی تھوڑی سی ہدایت ملے۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو یہ کہہ دیں اور ہم آپ نیوز 360 کے پلیٹ فارم سے کہہ دیں کہ آپ کے اوپر ذاتی حملے، آپ کی نجی زندگی پر حملے یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے اور ہمارا پلیٹ فارم بھی اس کی مذمت کرتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔